وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی، کیونکہ فرعون کو پتہ تھا کہ حق کہاں پر ہے، لیکن یہ اقتدار کا لالچ ہوتا ہے، اختیار کا لالچ ہوتا ہے، تو بندہ حق سے روگردانی کرتا ہے، حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اور پھر وہ گمراہی میں پڑ جاتا، برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرعون نے کیا، تو وہ بھی حق کو جانتے ہوئے اس نے حق کا راستہ چھوڑ دیا اور برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون جب پانی میں ڈوبا تو وہ کہنے لگا، جس طرح دیگر صورتوں میں آیا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں بھی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا۔ تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اس وقت اس کے منہ میں سمندر کی کیچڑ ڈالی، سمندر کا پانی ڈالا، کہ تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکے، کیونکہ یہ خدا کا دشمن تھا، یہ خدا کے نبی کا دشمن تھا، اور خدا کے نبی کی شدید مخالفت کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا، تو اس کے دل پہ تو مہر لگ چکی تھی، تو زبانی طور پہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زبانی طور پہ کلمہ پڑھنا اگرچہ کہ اس کے کام نہیں آتا، لیکن پھر بھی جبریل امین علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ یہ ناپاک زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے۔ تو بہرحال یہ اسی حالت کے اندر پھر مر گیا فرعون، اور بہرحال پانی میں ڈوب گیا۔ لیکن مختصر سا یہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے اور تجھے نکال لیں گے۔ تو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد جب یہ ہمارا زمانہ آیا تو اس زمانے میں فرعون کی لاش جو ہے وہ دریافت ہو گئی، اور وہ سمندر کے کنارے پڑی مل گئی، اور اس کو مصر کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اب بھی اس کے جسم کا یہ عالم ہے کہ عبرت کے لیے اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ ہر سال اس کے جسم پر گوشت بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اوپر چوہے چھوڑنے پڑتے خصوصی قسم کے، جو اس گوشت کو کتر کے ختم کرتے ہیں، اور پھر یہ اس کی ویسی شکل ہو جاتی ہے جیسا کہ تھا یہ۔ تو پوری تحقیق اس کے بارے میں ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور تمہیں طور کی داہنی جانب کا وعدہ دیا، اور تم پر ہم نے نازل کیا من اور سلوہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنے احسانات کو بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل ایک زمانے میں اس پہ اللہ کا بڑا فضل رہا، مگر بات یہ کہ بنی اسرائیل پہ فضل تو تھا، لیکن جب یہ اللہ کے پیاروں کی دشمن ہو گئی، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے لگی، ان کی مخالفت کرنے لگی، اور بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگی، تو پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا، ان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور ایک عرصے تک یہ دنیا بھر سے در بدر گھومتے رہے اور خوار ہوتے رہے۔ دنیا کے کتنے ملکوں سے ان لوگوں کو جلا وطن کیا گیا، بالآخر اب کفار کی سازش کے تحت اور ان کو فلسطین کے اندر بسایا گیا، اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر کے اسرائیل کے نام کا ملک بنایا۔ لیکن ایک زمانہ پھر آئے گا، پھر یہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے، اور قرب قیامت کے اندر ان کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا، کیونکہ ظالم ترین لوگ ہیں، یہ اپنے سوا کسی کو انسان نہیں سمجھتے، سب کو یہ قتل کرنا گوارا سمجھتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا قیامت کے قرب میں جب یہ یہودی چھپیں گے تو جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے اس پتھر سے بھی آواز آئے گی میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کر دو۔ یہ ان کا حشر کیا جائے گا، یہ اللہ کے پیاروں سے دشمنی کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ منزلنا علیکم المن والسلویٰ، بتا کہ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے میں نجات دی، اور کوہ طور پہ تمہارے لیے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ تم کو کتاب دی جائے گی، اور تم پر ہم نے من و سلوہ بھی نازل کیا تھا۔ اور من و سلوہ ایک کھانا تھا جس کا میں پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی میں دی ہیں۔ تو پاک چیزیں تھی، یہ من و سلوہ یہ جنتی کھانا تھا، ان کے لیے آتا تھا، اور من جو تھا ایک میٹھا تھا، کوئی چیز تھی، سویٹ ڈش تھی، اور سلوہ جو ہے ایک مخصوص قسم کا پرندہ تھا جو ان کے لیے آ جاتا تھا، یہ اس کو شکار کر لیا کرتے تھے اور اس کو کھا لیا کرتے تھے۔
لیکن ان کو حکم یہ تھا کہ اس کھانے کو بچا کے نہیں رکھیں گے، روزانہ کا کھانا روزانہ ملے گا، لیکن اس میں بچا کے نہیں رکھنا۔ فرمایا کہ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، مگر انہوں نے زیادتی کرنا شروع کر دی، وہی کھانے کو بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا انہوں نے؟ تو اللہ فرماتا فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا، اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو تم پر میرا غضب نازل کر دیا جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور بے شک جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ برباد ہو گیا، گر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بات بیان فرما دی۔ تو بنی اسرائیل نے کھانے پینے کے اندر بھی گڑبڑ کی، ان کو مچھلی کا کہا گیا اور مچھلی ان کے لیے حلال کی گئی، لیکن ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، لیکن انہوں نے پھر وہاں پر چال بازیاں کی کہ بہت چالاک لوگ ہیں یہودی، اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، مگر کیا کرتے تھے کہ دریا میں سے انہوں نے نالیاں بنا کے آگے گڑھے بنائے ہوئے تھے، تو اب وہ جو مچھلیاں ہفتے کے دن وہ ان نالیوں کو کھول دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ہوتی تھی اور وہ مچھلیاں ان کے گڑھوں میں چلی آتی تھی، اور پھر اگلے دن جو ہے ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو شکار کیا نہیں، ہم نے شکار تو جو ہے وہ تو اگلے دن کیا ہے، لیکن یہ ساری چالاکی ہفتے کے دن ہی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے پھر ان کو بندر بھی بنایا تھا، دھتکارے ہوئے بندر ان کو بنایا تھا، تو انہوں نے اللہ کا غضب اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔